ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین ایک جملے کے ساتھ آج اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں کہ کیا واقعی پاکستان کی جو عوام ہے وہ بے وقوف ہے؟ اس کے بعد آتا ہوں میں کہ بہت اہم کیسز سامنے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اور علاج کے حوالے سے اور زرداری صاحب کی صحت اور علاج کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں کابینہ اور حکومت جو ہے وہ کیا کہتی ہے. ابھی جو موجودہ اسٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر قانون کا اور دوسرے وزیروں کا کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹس دیکھ کر کہ نواز شریف صاحب کی صحت کو واقعی سنگین خطرات لاحق ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور انسانی بنیادوں پر، انسانیت کی بنیادوں پر حکومت ان کو علاج کے لیے باہر جانے کا موقع دے رہی ہے. جب یہ بات سامنے ہوتی ہے آپ کے، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جواز پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے یہ کہیں کہ آپ 7 ارب روپے کا بانڈ بھریں گے تو جائیں گے، جس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو. آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس سے کہہ رہے ہیں کہ 7 ارب کا بانڈ بھرو گے تو پھر جاؤ گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو صرف 4 ہفتوں کی اجازت دی جائے گی. تو میرا یہاں ایک سوال ہے ان تمام لوگوں سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو مرض نواز شریف کو ہے، جس کی رپورٹس دیکھ کر حکومت اور وزیر کہہ رہے ہیں کہ سنگین خطرات لاحق ہیں اور جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، جبکہ پاکستان دنیا کے بہترین میڈیکل پریکٹیشنر یہاں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے، تو میرا ایک سوال ہے، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ آپ انہیں 4 ہفتے دے رہے ہیں. کئی ہفتوں سے پاکستان میں ان کا علاج ہو رہا تھا، کئی ہفتوں سے. تو کیا یہ 4 ہفتوں میں نواز شریف کی تشخیص بھی وہاں ہو جائے گی، علاج بھی ہو جائے گا اور 4 ہفتوں میں علاج ہو کر نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا آپ کس کو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف سنگینی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف باؤنڈ کی بات کرتے ہیں، تیسری طرف 4 ہفتے کی بات کرتے ہیں اور چوتھی طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب عالی ہمارا سوال ہے کہ جس کا علاج پاکستان میں کئی ہفتوں میں ممکن نہ ہوا اس کو آپ 4 ہفتے دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کون گارنٹی دے گا حکومت کی طرف سے کہ 4 ہفتے جو ان کو دیے جا رہے ہیں، ان کی سنگین، آپ جسے سنگین بیماری کہہ رہے ہیں، اس کا علاج ہو جائے گا ان 4 ہفتوں میں؟ یہ کوئی حکومت کا نمائندہ آ کر یہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ایک اور بڑی بات، اور وہ یہ ہے کہ آپ گارنٹی مانگ رہے ہیں 7 ارب روپے کی ایک بیمار آدمی سے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم ایک دفعہ کے لیے ان کو اجازت دیتے ہیں. کس قانون کے تحت؟ کل بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کسی کابینہ کو، کسی حکومت کو، کسی پارلیمنٹ کو، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص کو وہ ایک دن کیا، ایک بار کیا، 1 منٹ کا بھی مہلت دے سکے. خود آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے، جس طرح ہم نے کل کہا تھا اور یہ چیز ہم نے کوٹ کی تھی کہ آپ کے جو رولز ہے ایگزٹ کنٹرول رولز 2010، ایگزٹ کنٹرول رول 1981، اس کے چاہے شک نمبر 7 دیکھ لیں، چاہے 10 دیکھ لیں، چاہے 2 دیکھ لیں، چاہے 3 دیکھ لیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ اس میں آپ کو ECL سے نام نکالنے کی، ایک ایسے شخص کی جو کنوکٹڈ ہے، وہ آپ نہیں نکال سکتے. تو کیا مذاق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیا جا سکتا ہے جب اسے دیے ہی نہیں جا سکتا، ECL سے نام ہی نہیں نکالا جا سکتا؟ تو آپ کو یہ کیا اختیار ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک دفعہ میں یہ نکالا جا سکتا ہے؟ میں آتا ہوں، میرے پاس جو بہت اہم گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب چودھری منظور احمد صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا شکریہ. صداقت علی عباسی MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. مائزہ حمید MNA ہے پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. اور ایک GN قریشی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، ماہر قانون ہے. چودھری منظور صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا تھا، اس میں انہوں نے 8 ہفتے دیے تھے. ایک حکومت نے عدالت لگا لی ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں صرف 4 ہفتے ہیں آپ کے پاس. دوسری بات، یہ کہہ رہے ہیں شورٹی بانڈ دیں. مجھے یہ بتائیں، جب یہ زلفی بخاری کا نام نکلوایا گیا تھا تو کون سا شورٹی بانڈ دیا گیا تھا؟ یہ نون لیگ والوں نے جب جنرل مشرف کو باہر بھیجا تھا تو کون سا شورٹی بانڈ لیا تھا؟ تو جب اگر عدالت نے بیل دی ہے، میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے، فرض کر لیں، تو ان کے خلاف ایبسکانڈر کی کارروائی ہو جائے گی، اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے، وہ اپنی کارروائی شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کا، یہ دودھ بھی دینا چاہتے ہیں لیکن مینگنیاں ڈال کر دینا چاہتے ہیں. یہ عجیب تماشا ہے. آج ای سی ایل کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں جنہیں خود ای سی ایل میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جو کل غدار تھے وہ آج بنے ہوئے ہیں محب وطن، اور جو محب وطن تھے وہ غدار بنے ہوئے ہیں. تو عجیب و غریب ڈاکٹر صاحب تماشا ہو رہا ہے. آپ نے جتنی باتیں کی میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ذرا دیکھیے نا کیا بنا. یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت بڑی آنیسٹ ہے، اس کا کوئی سکینڈل لے کر آئیں. ابھی یہ 2 سکینڈلز آئیں، ابھی اور بھی پائپ لائن میں ہیں. ویسے تو 20 سکینڈل ہیں ان کی حکومت کے، جو کے پی کے کی ہے، لیکن 2 کا میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ دوائیوں میں 200 سے 500% اضافہ ہوا تھا، اب پھر دوبارہ ہو گیا. اس پہ انہوں نے اپنے ایک وزیر صاحب کو سیک کر دیا اس میں. اور میرے ساتھ ان کے ایک اتحادی ایم کے ایم کے سینیٹر میاں عتیق صاحب، انہوں نے بیٹھ کر بات کی تھی اور کہا تھا کہ اس میں کراچی کی ایک بہت بڑی شخصیت جو پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھی ہے وہ ملوث ہے. اور میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ وہ ملوث ہے اور اس نے یہ سارا کیا ہے، کرپشن کی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. میرے پاس ثبوت موجود ہے. کوئی 1 انچ نہ نیب ہلی ہے نہ کوئی ہوا ہے. دوسرا، ان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ یہ جو چینی کی قیمت میں ایک دم 20 روپے کا جمپ آیا ہے، وہ جمپ جو ہے وہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ کس کو فائدہ پہنچایا گیا؟ اور ان کا سیدھا اشارہ جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف تھا. کوئی اس پہ انکوائری ہوئی؟ کوئی 1 انچ نیب ہلی ہے؟ کوئی ایف آئی اے کو کچھ ہوا ہے؟ کسی جگہ پہ کوئی 100 موٹر نوٹس ہوا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہلی. اور 20 کیس ہیں جو کے پی کے ہیں. سو یہ ایک تماشا ہے، ڈرامہ ہے جو لگایا ہوا ہے. یا تو آپ سیدھا انکار کریں نا، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو سیدھا کہیں جائیں، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم نہیں جانے دیتے میاں نواز شریف کو. پھر تو بات بنتی ہے. اب صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. سامنے آتے بھی صداقت علی عباسی صاحب، چند یہ جو ہو رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے. میں نے بھی چند سوالات اٹھائے ہیں. سر، لوگوں کا خیال ہے، کچھ اہم لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان این آر او دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس این آر او میں نہ تو ان کو 1 روپیہ ملے گا نہ 1 پیسہ ملے گا. دوسری طرف یہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ہم شروع دن سے ہماری تحریک جو ہے، جو تحریک انصاف ہے، وہ بننی سے تھی کہ پاکستان میں 2 نظام ہیں، ایک نظام ہونا چاہیے. اور جتنا اس کے لیے جدوجہد کی، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دے دی. جہاں تک یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ یہ کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں اور نظر آتے بھی نہیں، اور انہوں نے حوالے دے دیے کمزور حوالے کے. زلفی بخاری جو ہے اس کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا، تو کون سا قانون تھا؟ پہلے ان کو میں بتاؤں کہ زلفی بخاری کو جب نکالا گیا تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ زلفی بخاری کا نام ای سی ایل میں تھا ہی نہیں، وہ بلیک لسٹ ہے، غلطی سے تھے، وہ ٹھیک ہو گیا تھا. چوتھی بات یہ کہ زلفی بخاری میاں نواز شریف کی طرح اربوں کی کرپشن میں سزا یافتہ نہیں تھے، اور ایک کنوکٹڈ آدمی کو کے لیے جو یہ سہولتیں ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، اور جو ایکیوزڈ ہے اس کو تو پھر بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ، انہوں نے کہا کہ جی چونکہ نواز شریف اور زرداری صاحب کرپشن کے کیسوں میں اندر ہیں، تو ایک وزیر نے کہا تھا کہ کہیں دوائیوں کا کچھ دھوکہ ہوا تھا، اور ایک وزیر نے کہا تھا کہ چینی تھی تو وہ چینی میں تھا، تو اس لیے وہ بھی اندر ہو جائیں، یہ بھی اندر ہو جائیں.
چودھری صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. تو میرے بھائی آپ بھی عمران خان سے سیکھیں. ہم تو وہ کاغذ لا کے لہراتے تھے میڈیا کے سامنے جب اپوزیشن میں تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ احتساب شروع ہو گیا تو عمران خان صاحب اندر نہیں جائیں گے. آپ میرے بھائی ایسی بیٹھ کے ٹی وی میں بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے, بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ایسے ہی حوالے دے کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب شاید برابر ہیں. یہ آپ سمجھتے رہیں, آپ کا اپنا رائٹ ہے. رہی بات کہ جی یہ کچھ گڑبڑ ہے تو اگر میں جی پیش کیجیے گا, وہ پریس کانفرنس کیجیے گا اور کہیے گا کہ احتساب کریں. اب رہی بات یہ کہ نواز شریف صاحب والی بات, تو نواز شریف صاحب کو بالکل ملک کے اندر علاج کرانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ان کو کورٹ نے بھی کہا کہ وہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر علاج کرائیں, ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملک میں علاج نہیں ہے, لہذا وہ سزا یافتہ ہیں. وہ ایک چودھری شوگر مل میں الزام میں ملزم ہیں, اور حکومت کا کام ہے کہ جب نیب کو وہ چاہیے ہوں گے تو وہ ان کو پروڈیوس کریں. نیب نے بھی ان کو پی سی آئی سے نہیں نکالا, اس کو کورٹ نے بھی ان کو نہیں نکالا. اب حکومت نکالتی ہے 6 ہفتوں کے بعد یا 8 ہفتوں کے بعد, جب ان کو دوبارہ پروڈیوس کرنا ہے تو کون پروڈیوس کرے گا؟ ہم نے ان کو جانے دینا چاہ رہے ہیں. ان کو اللہ نے بہت ساری دولت دی ہے, چلے انہوں نے بہت ساری دولت کمائی ہے, جائز کمائی ہوگی میں نہیں کہتا, لیکن چلے جو ان پہ ثابت ہو چکا ہے کیس, وہ تو کم از کم اس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیمنیٹی بانڈ دے کے جائیں. اگر میاں صاحب واپس نہ آئیں, جیسے حسین نواز بھاگے, جیسے حسن نواز بھاگے, اسحاق ڈار بھاگے, علی عمران بھاگے, سلمان شہباز بھاگے, اگر میاں صاحب بھی بھاگ جاتے ہیں تو کم از کم حکومت جو ہے عدالتوں کے سامنے, نیب کے سامنے ان کو پروڈیوس نہ کر سکے. ثابت کیا ہوا؟ ثابت وہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کو نیب کی عدالت میں 1 روپیہ بھی ثابت نہیں ہوا, 1 روپیہ بھی ثابت نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ میاں صاحب کس بات کی سزا پہ تھے؟ وہ کیا کیس تھا؟ یہ سزا میاں صاحب چودھری شوگر مل کر جی مجھے سوال یہ ہے کہ کیا تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ان کا ثابت کیا ہوا, مجھے بتائیں نا. ان کو عزیزیہ کیس میں سزا ہے, اور ان کی پراپرٹی اس کیس میں پلیج ہونی ہے. آپ کا جو ان کا لنڈن فلیٹس ہیں اپنا, ان کو وہ انہوں نے اس میں کرنا ہے. 25 ملین پاؤنڈ کی سزا ہے ان کو. جتنی بھی سزائیں وہ 7 ارب روپے کی پراپرٹی کی بنتی ہیں, اس کا وہ عدالت کو اور حکومت کو ضمانت دے جائیں اپنا علاج جہاں سے مرضی کرائیں. اچھا سر, میں پھر بڑی اچھی بات کر دی آپ نے, بہت ساری باتیں کر دی کہ عدالت کو بھی اور حکومت کو بھی ضمانت حق عدالت کو دینا ہے یا حکومت کو دینا ہے. خود حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. میں نے وہ تمام چیزیں پیش کر دی. مائزہ صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور کیا نواز شریف صاحب کسی سرکاری پیپر پہ سائن کر اپنی سیاست اور اپنی بیٹی مریم نواز کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا چاہیں گے, اور کل حکومت یہ پیپر اٹھا کے پوری دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ بنے گی؟ کیا وہ کسی اس طرح کے بانڈ پہ سائن کریں گے اور سرکاری پیپر پہ سائن کریں گے؟ کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر دانش, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی چیخیں, جتنا بھی چلائیں, ایشو جو ہے ایٹ ہینڈ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی جو کینسر میں مبتلا تھی, لاسٹ سٹیجز میں تھی اور ہسپتال میں تھی, اور انہوں نے ان کی تصویریں بھی لینے کی خفیہ کوششیں کی اور اس پہ سیاست بھی کی, پی ٹی آئی نے کی, پی ٹی آئی کے سارے لوگوں نے کی کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. وہ وفات پا گئی. ان کا جب کیس میاں صاحب کو کنوکشن ہوئی, میاں صاحب جس دن کنوکشن ہوئی اس کے میرا خیال ہے 4-5 دن بعد مجھے کوئی ایسا کیس بتا دیں, کوئی ایسا پرائم منسٹر بتا دیں, کوئی ایسا پریسیڈنٹ بتا دیں جو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے جہاز سے اترا ہو اور اپنے آپ کو نیب کے حوالے کر دیا ہو.
اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ نواز شریف جیسا انسان جو لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، جس نے کورٹس کی اتنی رسپیکٹ کی اور کورٹس کی ڈیسیژن کی رسپیکٹ کی، وہ 1 سال جیل میں ابھی تک رہا، اور انہوں نے پھر بھی یہ رکے نہیں، انہوں نے پھر بھی سیاست کی، ان کی بیوی پہ تو سیاست کی ہی کی، ظلم اتنا کیا کہ جب کہا گیا بار بار ان کے پرسنل ڈاکٹر سے کہ ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، تو یہ مذاق اڑاتے رہے، ان کے وزراء مذاق اڑاتے رہے، ان کے تو سانس تب پھولے جب ان کو پتا چلا کہ جی میاں صاحب کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس تو 2000 تک رہ گئے ہیں، اور ان کو ہسپتال پہنچانا جو ہے بہت ضروری ہے، اور بہت شور شرابہ مچایا گیا۔ اینڈ میں تو شکر گزار ہوں میڈیا کی کہ انہوں نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا، اور وہ ہسپتال پہنچی اور ان کو ایکچوئل پتا چلا کہ جی جو ڈاکٹر ان کے پرسنل کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، اور وہ اس حالت میں اپنی صحت پہ اور یا ان کی پارٹی ان کی صحت پہ سیاست نہیں کر رہی۔ جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ 3 بورڈ بٹھائے گئے، اور تینوں بورڈز نے یہ کہا کہ یہ بیماری کی اوریجنز ہمیں نہیں پتہ چل رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ میاں صاحب وہاں جائیں۔ دیکھیں وہ بائی پاس کے پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، سٹنٹس ان کو پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ مجھے اتنا برا لگ رہا ہے کہ کورٹ میں یہ ڈیسیژن ہو چکی ہے کہ جو ہے میاں صاحب کو اجازت ہے جانے کی، اپنا علاج کرانے کی، اور ہم بارہا یہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ آپ جو ہیں کورٹ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں، تو یہ ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ یہ لوٹی ہوئی دولت اور یہ پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا، یہ باتیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب بیچنے کو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا یہ تبدیلی لائیں گے، انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا یہ مہنگائی کم کریں گے، انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا کہ ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے، انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا ایک کلپ نکال کے دیکھے عمران خان صاحب کی وجہ سے کہا تھا میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور آج میاں صاحب نے کی صحت کی وجہ سے انہیں جانا چاہیے بھی، اور حکومت کو اصولاً بھیجنا بھی چاہیے۔ یہ تو ایک رینسم منی لگتی ہے مجھے جو حکومت مانگ رہی ہے میاں صاحب کو چھڑوانے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ووٹر اور سپورٹر جو ہے اب ان کو گالیاں دے رہا ہے، آئی ایم سوری میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ بھائی تم لوگ تو کسی بھی وعدے پہ پورے نہیں آئے، اور تم لوگ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا جو نعرہ مارتے تھے تم لوگوں نے، اور جن کو تم لوگ کرپٹ کہتے تھے ان میں سے ایک بندہ کرپٹ نہیں نکلا، تو تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ تو اب یہ کیا کریں؟ اب یہ آ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ رینسم دے کے چلے جائیں تاکہ ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں، کوئی اور سیاسی نیریٹو چلا لیں، کوئی اور سیاسی چورن بیچنا شروع کر دیں۔ تو آپ باؤنڈ پہ دستخط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ بڑے اصول پسند سیاستدان ہیں، ان کی بھی حد تک عزت ہے کہ وہ بار بار حکومت انہیں تنگ کرے اور انہیں کہے کہ جی ہمیں بانڈز سائن کرانے ہیں، سیکیورٹی بانڈز، جب ان کے ایسٹس پاکستان میں ہیں، ان کی بیٹی پاکستان میں ہے، ان کا پورا خاندان پاکستان میں ہے، تو وہ کہاں بھاگ جائیں گے؟ اور اگر وہ بھاگ جاتے ہیں ان کیس ڈاکٹر دانش صاحب، ان کیس وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیز پاکستان میں ہے نا، ان کو گورنمنٹ اپنے پاس رکھ سکتی ہے نا، ان گارنٹی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں مزید۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک جناب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ پہلی حکومت ہے جو کئی بار آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا
کہ آپ نے پارلیمانی کمیٹی بنائی, آئین کے آرٹیکل 225 کی خلاف ورزی کی. آپ نے اپوائنٹمنٹ آرمی چیف کیا, آئین کے آرٹیکل 243 کی اس وقت آپ نے خلاف ورزی کی. آپ نے 2 الیکشن کے ممبران کو صدر کے ذریعے اپوائنٹ کرا دیا, تعینات کرا دیا, آپ نے آئین کے آرٹیکل 213 کی خلاف ورزی کی. اور یہ بھی وزیر اعظم صاحب جو ہو رہا ہے یہ مکمل طور پر آئین کی خلاف ورزی ہے. اب میں ایک کلپ تھوڑا سا دکھاتا ہوں, پھر میرے ساتھ قانون ایک بڑے سینئر اور بڑے زبردست قانونی ماہر ہیں جی این قریشی صاحب, ان سے پوچھوں گا. پہلے ذرا ایک کلپ دیکھتے ہیں وزیر قانون صاحب کی کہ انہوں نے کیا کہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. 2010 کے ECL کے رولز ہیں, although آرڈیننس تو 1980 کا ہے, 81 کا ہے, لیکن ان رولز میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی کنوکٹڈ آدمی ہو تو کنوکٹڈ آدمی کو ECL سے آپ اس طرح لفٹ نہیں کر سکتے جب تک اس کی فائنلٹی نہ اٹین کر جائے. ہر کیس جو ہے اس کی اپنی میرٹ پہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک فیصلہ ہے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جسٹس عامر فاروق نے فرمایا اس میں کہ ہر کیس کو آپ اس کی میرٹ پہ دیکھیں, اس کے پرٹیکولر فیکٹس کیا ہیں, اس کی ایگزیجنسیز کیا ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا انہوں نے دونوں بات سامنے کہی ہے. ایک طرف انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کنوکٹڈ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, دوسری طرف وہ کسی کورٹ کے جسٹس عامر کا دے رہے ہیں حوالہ کہ وہ آپ کیس ٹو کیس دیکھیں, تو وہ کنوکٹڈ کے لیے نہیں ہے. اگر ہے تو آئے کوئی بتائے قانون اور جسٹیفیکیشن دے, کیا لکھا ہوا ہے اس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کنوکٹڈ کو بھی آپ اس میں شامل کریں. چودھری منظور صاحب, آپ چاہے جو بھی رپلائی دیں جو آپ کے ساتھی نے کہا ہے, لیکن ایک سوال میں یہاں پہ بھی کرنا چاہتا ہوں سر, کہ احتساب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی 2 دورہ معیار ہے, امیروں کا احتساب الگ, غریبوں کا احتساب الگ, حکومت کا احتساب الگ, اپوزیشن کا احتساب الگ. اب تو بیماری پہ بھی انصاف کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے لیے بیماری کا حکومت کا رویہ الگ, زرداری صاحب کے لیے حکومت کا رویہ الگ. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, ایک تو میں بنیادی طور پر یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, زرداری صاحب کی صحت کا ایشو ہے. دیکھیے, ہم ان سے کوئی, زرداری صاحب نے کہا میں کسی قسم کی کوئی بھیک نہیں مانگوں گا. یہ جو رائٹ ہے, جو حق ہے, اس کو بھی بھیک کی طرح دینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, نمبر 1. نمبر 2, ابھی صداقت علی عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جائیں نا میڈیا میں جائیں, پریس کانفرنس کریں اور وہاں پہ جا کر دیں. یہ ہماری جو KPK کی پارٹی ہے وہ پہلے KPK میں پریس کانفرنس کی, پھر اسلام آباد آئے, یہاں پہ پریس کانفرنس کی, پھر چیئرمین نیب صاحب کو جا کر خود اپنے ہاتھوں سے سب نے BRT پہ, مالم جبا پہ, سونامی ٹری پہ, خیبر بینک پہ, یہ سارے کے سارے کیسز جا کر خود سے دیے. کچھ نہیں ہو پا رہا. ابھی جو میں نے 2 فریش کیسز کا ذکر کیا ہے, میں تو, یہ بھی ایک فورم ہے نا, آپ کا پروگرام بھی ایک فورم ہے. پروگراموں پہ تو 100 موٹر نوٹس لے لیے جاتے ہیں, پروگراموں پہ تو جو ہے وہ کیس کھل جاتے ہیں. تو میں آن دا ریکارڈ روز کہتا ہوں, اب یہ میں نہیں کہہ رہا, اگر میں کہوں ڈاکومنٹ لا رہا ہوں تو اور بات ہے, میں تو ہو سکتا ہے الزام لگا رہا ہوں. آپ کا ایک اتحادی سینیٹر وہ تو نہیں الزام لگا رہا, آپ کا اپنا سابق وزیر خزانہ جو اب بھی آپ کی پارٹی میں ہے وہ تو نہیں الزام لگا رہا نا. وہ تو اندر کے بیدی ہیں, گھر کے بیدی ہیں. وہ گھر کے بیدی اگر لنکا ڈھا رہے ہیں پھر اس کو دیکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, المیہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کا جو ذاتی معالج ہے, چودھری منظور صاحب یہ وہی فائنانس منسٹر تو نہیں ہے جو کہہ رہے تھے 17 روپے کلو ٹماٹر بک رہا ہے؟ نہیں, اس سے پچھلے اس کی بات کر رہے ہیں نا, سابقہ والے, نہیں سابقہ والے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جو پریسیڈنٹ موجود ہے ذاتی معالج کی, وہ دینے میں کیا حرج ہے؟ دوسری بات, ہم ان کا کیس اٹھایا ہے, یہاں پہ لے آئے,
میاں صاحب کو رہائی ملی, ہمیں خوشی ہوئی ہے. میاں صاحب کو سزا ہوتی, گرفتار کرتے ہیں. زرداری صاحب کو کیس 1.5 کروڑ کا ہے تو اٹھا کر ان کو جیل میں ڈال دیتے, صرف کسی کی تسکین کے لیے. یہ خورشید شاہ صاحب کا کیس ہے, کہاں سے چلے سے 500 ارب سے, پھر 50 ارب پہ آئے, پھر 5 ارب پہ آ گئے. اب ایک گھر کا پلاٹ نکالا ہے 2 کنال کا کہ یہ جی سکول کا ہے, پرائیویٹ کالونی میں سکول کا ہے جی, اور وہ تیسری جگہ پہ خورشید شاہ صاحب نے خریدا ہے. پہلے بندے کو نہیں بلایا, دوسرے کو نہیں بلایا, تیسرے کو بلا لیا. اب یہ جو آخری جو 15 دن کا ریمانڈ ہے وہ پتہ کس پہ, کہ آپ نے جو ریگولرائز کیے تھے بندے وہ غلط کیے تھے. اس کا مطلب وہ جو ریگولر کیے تھے ہم نے ان کو بھی یہ نکالنا چاہ رہے ہیں. اب کوئی کیس نہیں بنتا. انہوں نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا, یہ 1 پاکستان ہے. اور زلفی بخاری صاحب کا یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو بلیک لسٹ میں تھے. سب بلیک لسٹ پہ ہیں ان کے ایسے نام نکلتے ہیں, 1 گھنٹے میں نام نکل جاتا ہے ان کا, ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر نام نکلتے ہیں. مجھے بتائیں کسی کا. پھر کیا ان کے ادھر کیسز نہیں ہیں؟ آپ نے نہیں پروگرام کیا اس پہ, کیا ابھی تک کوئی ایکشن ہوا؟ جی بالکل ان کے نیب کے اندر کیسز کچھ بھی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسے رہنا ہے. ہمیشہ ایسے نہیں رہنا, یہ بدلیں گی چیزیں. ہم ان کو بھی کہا کرتے تھے, وہ ان کو بھی سمجھایا کرتے تھے, نون والوں کو بھی. اس وقت ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ آنا ہے ٹائم. صحیح, ٹھیک ہے. تو ان کو میں جناب آتا ہوں. جناب کم از کم وہ پریسیڈنٹس بنائیں. ایک فکرہ مجھے کہنا ہے, وہ پریسیڈنٹس بنائیں جو کل کو آپ لوگوں نے سہ لینی ہے. آپ کے اوپر بھی آنا ہے, بالکل آنا ہے, فیس کرنا ہے. حکومت جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کیا کہاں کرائمز ہے. میڈیا کو اتنا پابند کر دیا ہے, بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ, ورنہ بہت کیسز اس حکومت کے وزیروں کے ہم بھی نکال سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں جناب صداقت علی عباسی صاحب کی طرف. صداقت علی عباسی صاحب, بڑا چھوٹا سا کوشچن ہے لیکن اس کا جواب بہت اہم ہے. 425 دن نواز شریف صاحب پہلے کیس میں جیل میں تھے, 425 دن رہے, اس سے زیادہ نہیں رہ سکے. اس دفعہ 307 دن ٹوٹل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ رہ نہیں سکیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہیں, آپ مانتے ہیں, بہت سنگین خطرات ہیں ان کو بیماری کے, آپ کے وزیر کہتے ہیں, اور آپ باؤنڈ بھی مانگ رہے ہیں. اگر وہ باؤنڈ نہیں دیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے, تو کیا آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں جانے دیں گے علاج کرانے کے لیے؟ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے کہا کہ وہ سزا یافتہ تھے, ان کو عدالت نے ضمانت دی ہے کہ وہ 8 ہفتے کے لیے علاج کرا لیں, اور وہ عدالت نے نہیں کہا کہ مجھ سے باہر جائیں, انہوں نے کہا جہاں سے مرضی کرا لیں. تو پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں, بہت سارے لوگ بزرگ بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, جیلوں میں بھی ہیں, بڑے لوگ بھی ہیں, وہ علاج کراتے ہیں, وہ یہاں سے علاج کرا لیں. اگر ان کا خاندان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ان کا علاج یہاں سے وہ مطمئن نہیں ہے, وہ باہر لے جانا چاہتے ہیں, تو حکومت نے, آپ نے تو کہا کہ آئین اجازت دیا تھا, حکومت نے اس کے باوجود سارے راستے نکالے کہ آپ کو باہر جانے دیں. ذرا سن, وہ ان کا خاندان نہیں کہہ رہا, میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے 3ری دفعہ. جی سن لیں ان کا خاندان نہیں کہہ رہا, یہ میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا. اچھا مائزہ صاحبہ, میں بول لوں تو یہ اگر ملک سے باہر لے جانا چاہ رہے ہیں, میں نے کہا آپ کو کلیریفائی کر دوں, آپ کو کلیریفائی کر دوں. آپ کہہ رہے خاندان کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں, تو میں نے کہا میں کلیریفائی کر دوں. اچھا, میں آپ کی بات, آپ کی کلیریفیکیشن آ گیا, مجھے بولنے دیں. تو اگر آپ ملک سے باہر علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو واقعی بہت بیمار ہیں, کیوں خطرہ لے رہے ہیں, کیا کرنا ہے اتنی دولت کو؟ وہ جو ان پہ الزام ہے اور جو ثابت ہوا ہے, اتنے پیسے آپ سے کوئی نہیں لے رہا, صرف عدالتوں کو, حکومت کو ضمانت کے طور پہ پیسے رکھ دیں تاکہ ان کا علاج کروا لیں. باقی جتنی باتیں ہیں وہ ساری سیاسی ہیں. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ واقعی وہ اصل میں بیمار ہیں. خدا را ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے واپس آ گئے تھے الیکشن سے پہلے, الیکشن لڑنے کے لیے, تو کہا کسی طرح وہ 2 بیٹے جو ان کے صحت مند ہیں ان کو بھی ساتھ لے آتے. قوم کی عدالتیں پکار رہی ہیں
کاش وہ جو وہاں پہ ہمارے سابق وزیر خزانہ لیٹے ہوئے ہیں اسپتالوں پہ جہاں سے ان کی ویڈیوز اور فوٹو آ رہے ہیں وہ بھی آ جاتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. میاں صاحب کا اور قد بڑا ہو جاتا. ہمیں احترام ہے کہ وہ ملک کی عدالتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں, لیکن کیا کریں, اب عدالتوں نے ان کو ان کے جرموں پہ سزا دی ہے تو تھوڑی سی مہربانی اور کر دیں, وہ علی عمران کو بھی واپس بلا لیں, ان کی بھی یہاں بڑی ضرورت ہے. ابھی جو منظور صاحب بڑی صفائی ستھرائی سے جی میں آ رہا ہوں کہ جی وہ کیسز ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں اور وہ ایویں ہی وہ خفیچہ سب کو بٹھایا ہوا. میرے بھائی عدالتیں آزاد ہیں, جائیں, وہ آپ کو ضمانتیں بھی دیتی ہیں, آپ کو ریلیف بھی دیتی ہیں, جائیں یہ ثابت کریں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اتنا 500 ارب سے 5 میرے سوال اب میرے سوال کا جواب تو دے دیجئے میرے بھائی, تاکہ میں بریک پہ جاؤں اور پھر مائزہ کی طرف جاؤں, کہ نواز شریف صاحب باؤنڈ نہیں بنیں گے اور وہ بہت بیمار بھی ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. جس طرح میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے اس کو بھی چھوڑیں, آپ کے وزیر پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو یہ رپورٹ دیکھی ہے تو اس رپورٹ کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کو سنگین صحت کے خطرات ہیں, انسانیت کے ناطے ہم ان کو علاج کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں. سر اگر وہ باؤنڈ نہیں بھرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ سنیں نا, ڈاکٹر صاحب حکومت نے جیل میں ان کو علاج کی سہولتیں دی, وہ مطمئن نہیں تھے, وہ جیل سے باہر آنا چاہ رہے تھے, انہوں نے ایک چھوٹی بانڈ دے کے وہ ضمانت میں آ گئے اور وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں. اب پورے ملک میں وہ جہاں مرضی جائیں, جس ڈاکٹر کو مرضی علاج کرائیں, باہر سے ڈاکٹر بلوا لیں, علاج کرائیں, جو مشین منگوانی ہے منگوا لیں, جو دوائی منگوانی ہے منگوا لیں. لیکن میرے بھائی اگر وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو 6 مثالیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں ملک کی عدالتوں کی باغی ہوئی, تو یا تو وہ واپس آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھی آ جائیں گے, تو وہ کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ ہمیں چھوٹی بانڈ وہ نہیں دیں گے تو ظاہر حکومت ان کو اجازت نہیں دے گی. علاج کی سہولتیں ہیں بس ٹھیک ہے, حکومت ہے, قانون ہے, عدالتوں کے مجرم ہیں, ہمارے نہیں ہیں, عدالتوں کے نیب کے کیسے دونوں کو سیٹسفائی کریں. صداقت صاحب جواب آ گیا, بہت زبردست جواب آ گیا. یہی روک دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ وہ باؤنڈ نہیں بھریں گے تو پاکستان سے باہر علاج کے لیے نہیں جا سکتے. اور ہمارا ایک سوال یہاں پہ یاد رکھیے گا, میں کہتے ہوئے بریک پہ جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 425 دن نواز شریف صاحب پہلے جیل میں تھے, 307 دن یہ ہیں, باؤنڈ نہیں دیے, اس کے باوجود اگر چلے گئے تو آپ حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مائزہ حمید صاحبہ, میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا اگر ووٹ ہے تو نواز شریف کے نام پہ ہے, اور اس کے بعد مریم نواز کے نام پہ ہے, باقی سب آنا جانے والی چیزیں. یہاں پہ ایک سوال میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ضمانت پر رہا ہیں, وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, سیاسی ان کو آزادی ہے, تو کیوں نہیں وہ اس موجودہ حالات میں باہر نکلیں, سیاسی طور پر عوام سے اپنے والد صاحب کے لیے عوام کی عدالت میں جائیں, اور وہاں اپنے والد صاحب کے حوالے سے جو بیماری ہے اس کے حوالے سے عوام کا جو ہے وہ فیصلہ لیں؟ کیا کہیں گی آپ؟ ثانی صاحب, پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں کسی کم ظرف دشمن کے ساتھ پالا نہ ڈالے کسی کا. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری منظور صاحب نے کہا کہ یہ جو کورٹس کے آرڈرز ہیں, ECL کی لسٹ ہے, بلیک لسٹ ہے, گرے لسٹ ہے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے, جو بھی لسٹ ہے, وہ لسٹیں صرف گورنمنٹ کے لوگوں کے لیے ہیں, وہ بھی جو انتہائی تشویشناک صحت کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہیں,
ان کے لیے نہیں ہے جو زلفی بخاری صاحب ہیں, جن کے لیے عمران خان صاحب ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور انہوں نے جہاز پہ بیٹھنے سے منع کر دیا جب تک ان کا نام ECL سے نہیں نکلا. ایز وی اسپیک زلفی بخاری صاحب نے کسی قسم کی ایویڈنس نہیں دی جو بھی ان پہ ایلیگیشنز لگی ہیں, اور بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں, اور ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا. جس طرح آپ نے کہا نا کہ 2 پاکستان بن گئے ہوئے ہیں, یہ عمران خان صاحب نے اور PTI نے 2 پاکستان بنا دیے ہیں. یہ ڈویژن انہوں نے کریٹ کی ہے, یہ بائیفرکیشن انہوں نے کریٹ کی ہے. اب میں ایک دوسری بات یہ ہے, دیکھیں جی آپ بات کرتے ہیں کیسز کی, جو میں اس میں ایون فیلڈز کا جو کیس ہے اس پہ جو ہے وہ تو ابھی اس کی سزا معطل ہے, اور جو دوسرے ابھی اور دوسرے جو کیسز ہیں ان کی سزا پینڈنگ ہے. اور اگر ہم میرٹ پہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کا تو اس پہ تو اگر سینٹنس پینڈنگ ہے کیسز کے اوپر, تو یہ کیسے جواز بن سکتا ہے کہ وہ ان کا نام ECL پہ ہو. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بیرسٹر صاحب نے بھی بات ختم نہیں ہوئی, مائدہ صاحبہ سزا ہے جی, سزا ہے, ختم نہیں ہوئی, سسپینڈڈ بھی ہے, پینڈنگ ہوئی ہے ان کو ریلیز دینے کے لیے. جی سسپینڈڈ ہے نا جی بولے نہیں, ابھی تک تو سسپینڈڈ ہے نا. بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تو پھر ان کا قانونی جواز نہیں بنتا ایون فیلڈ کیس میں بھی, اور جہاں پہ سزائیں پینڈنگ ہیں, کہ یہ کسی قسم کا میں اس کو کہوں گی کہ یہ جو بانڈ کی بات کرتے ہیں یہ اس کا جواز بنے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بیرسٹر صاحب کو آپ نے آن لائن لیا اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں, لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ میرے لیے بہت رسپیکٹ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے بھی, زرداری صاحب کے لیے بھی, کیونکہ وہ بھی قانون اور آئین کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں غیر ضروری طور پہ. لیکن آپ کا یہ بھی انپریزیڈنٹڈ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جیسا انسان نہیں ہوگا جو 3 دفعہ یہاں پرائم منسٹر بنا, جس کے اوپر کوئی ابھی تک الزام نہیں لگا, اور وہ لندن گیا اور واپس آیا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے اس نے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو نیب کے حوالے کیا پاکستانی سوسائٹی میں. تو اس سے بھی مد مقابل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد ڈاکٹر دانش صاحب, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ظلم کی اتنی انتہا ہے کہ آپ جب کورٹ میں آپ ہتھکڑیاں ایک باپ کے سامنے اب اس کی بیٹی کو ہتھکڑیاں پہناتے ہیں تو اس باپ پہ کیا گزرتی ہے. اب جب حالت طبیعت صحت تشویشناک ہو گئی ہے, اب آپ اور ظلم کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے سیکیورٹی بانڈز کا ایشو سٹارٹ کر رہے ہیں صرف سیاست کرنے کے لیے, صرف اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ دس پارٹی ول اینڈ یہ اپنا سیلف سوسائڈ بچانے کے لیے. ٹھیک ہے ویسے یہ اہم آدمی ہے, ان کی زندگی سے یہ کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب کی زندگی سے تھوڑے سے پیسوں کے لیے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تمام شکریہ کا بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. نہیں مجھے سیریسلی سمجھ نہیں آ رہی.